ویسے تو دنیا میں نیکی اور بدی کے بہت سارے کام ہیں، لیکن میری نظر میں دنیا میں ایک بہت بڑا گناہ کمزور رہنا ہے۔ جو کمزور ہوتا ہے وہی ظلم سہتا ہے۔ ظالم کمزور نہیں ہوتا ہے، وہی شخص ظالم ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے۔ آپ اپنے علاقے میں، محلے میں، گھر میں آپ نظر اٹھا کر دیکھیے، ظلم وہی نہ کرتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، مظلوم وہی ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ تو میری نظر میں دنیا میں بہت بڑا گناہ کمزور رہنا ہے، علم سے، جسمانی طاقت سے، پیسے سے، سماجی طاقت سے، وغیرہ وغیرہ، غرض کہ کسی طرح سے بھی کمزور رہنا، اپنے اوپر ظلم کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے پوری دنیا میں آج 200 کروڑ مسلمان ہیں، اور انفارچونیٹلی کتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ اربوں کے پاس دولت ہی دولت ہے، لیکن اپنی آبادی کے 1% حصے کے برابر اسرائیل کی آبادی تقریباً جیوش آبادی تقریباً 56 لاکھ ہے۔ ٹوٹل اسرائیل کی آبادی 64-66 لاکھ ہے، اس میں 10-12 لاکھ اسرائیلی مسلمان ہیں، اسرائیلی عربس ہیں، لیکن پورے عرب خطے کی آبادی 55-60 کروڑ ہے۔ تو وہ 1% آبادی والا ملک 99% کے اوپر بھاری ہے، کمزوری ہے، ان 99% والوں کی کمزوری ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں، پیسے سے اتنے مضبوط ہیں۔ آج سے 60-70 سال پہلے یہ سچویشن نہیں تھا۔ 1973 میں 1973 میں جب ہم لوگ گریجویشن کی پڑھائی کر رہے تھے، اس سمے میں انفیکٹ فلسطین کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہم لوگوں کی یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، بلکہ ہمارے تو پڑوسی ہی تھے۔ آفتاب ہاسٹل میں فلسطین کے 2 لڑکے تھے، یمن کا ایک تھا۔ انفیکٹ آفتاب ہاسٹل میں آدھی آبادی تو ان دنوں فورن اسٹوڈنٹس کی تھی۔ تو 1973 میں اسرائیل عرب وار کے بعد میں عرب مضبوط ہونا اس لیے حالانکہ ہار گئے وہ جنگ، لیکن مضبوط ہونا اس لیے شروع ہوئے کیونکہ انہوں نے تیل کو ایز اے ویپن استعمال کیا۔ وہ تیل جس کو بنانے میں جس کو نکالنے میں اور اس کا استعمال نکالنے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ برٹش سرکار نے 1936 میں سعودی عرب میں پہلا تیل کا کنواں کھودا، اور اس کے بعد عربوں کے اندر دھیرے دھیرے کر کے دولت آتی گئی، اور 1973 وار کے بعد میں تو بس امیر ہونا شروع ہوئے، تو ایک دم ایکسپوننشیلی بڑھتے گئے۔ آج کی تاریخ میں عرب ورلڈ میں اتنی دولت ہے، لیکن کمزوری دیکھیے کہ ایک اکیلا 100 پر بھاری اسرائیل، ایک چھوٹا سا ملک، بہت ہی چھوٹا سا، کیا پدی کا شوربہ، اور وہ ان 55 کروڑ عربوں پہ بھاری ہے، بیکاز وہ علم میں مضبوط ہے، سائنس میں مضبوط ہے، ٹیکنالوجی میں مضبوط ہے۔ اس لیے اس میں دنیا کے تواریخ سے اور اپنے آنکھ کے سامنے ہوتے ہوئی گھٹناؤں سے، اپنے آنکھ کے سامنے بنتی ہوئی تواریخ سے یہ سیکھنا ضروری ہے دنیا کے مسلم قوم کو کہ اگر ماڈرن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پیچھے رہو گے تو پٹتے رہو گے، پھر اس میں رونا کیا ہے؟ اگر آپ کمزور ہیں تو پٹتے رہیں گے، اس میں رونا کیا ہے؟ اگر آپ ہرن ہیں تو شیر آپ کو کھاتا رہے گا، اس میں رونا کیا؟ آپ بکری ہیں تو شیر آپ کو کھاتا رہے گا، اس میں رونا کیا؟ تو آپ شیر بنیے، بکری مت رہیے۔ اور آج کی تاریخ میں اللہ کی مہربانی سے ہمارے سائنٹسٹ کا کمال ہے، پوری دنیا میں علم کا جو جال پھیلا ہوا ہے ماڈرن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، جس کے ذریعے ہم آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں، جس کے ذریعے یہ ویڈیو پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں جائے، کہاں کہاں لوگ دیکھیں اور
مطلب ہزاروں سال تک دیکھتے رہے، یہ کبھی نہ مٹنے والی آواز ہے، جیسے کہ محمد رفیع صاحب کی آواز ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو، مسلم قوم کو، پوری انرجی اپنی ماڈرن سائنس اینڈ ایجوکیشن کا تعلیم حاصل کرنے اور کروانے میں لگانا چاہیے، تاکہ آپ عزت، دولت، شہرت، طاقت پا سکیں اور دنیا میں اپنا مقام بنا سکیں۔